حضرات، قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمایا جائے، تاکہ تمہاری آزمائش ہو، وہ تمہارا امتحان ہو کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون اچھا ہے۔ زندگی اور موت کا مقصد یہی ہے کہ انسان کی جانچ ہوگی، انسان کا امتحان ہوگا، انسان کو جانچا جائے گا کہ ان میں سے عمل کے لحاظ سے کون اچھا ہے۔ جو اچھے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اسے جنت عطا فرمائے گا، اور جو برے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی اپنے عدل سے اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ حضرات، انسان دنیا میں آتا ہے، آنے کے بعد جب تک بچہ رہتا ہے، ہوش نہیں سنبھالتا، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں لاگو ہوتی ہے، شریعت کے کوئی احکام اس کے اوپر نافذ نہیں ہوتے۔ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، جب اس کی عمر ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر شریعت کے احکام نافذ ہو جاتے ہیں۔ اب ایک انسان کی عمر اگر 60 سال ہے، ایک مثال کے طور پہ آپ سمجھے، ایک انسان کی عمر 60 سال ہے تو 20 سال یا 15 سال آپ لے لیجئے، اس کے تو بچپنے میں ہنستے کھیلتے گزر گئے۔ باقی جو بچے جوان ہوئے، اب کچھ کمانے لگے، تو جب تک جوان تھے عبادت و ریاضت سے کتراتے رہے، اس میں کچھ زندگی گزر گئی۔ 40 سال سے جیسے ہی اس کی عمر زائد ہوئی، 50-45 سال جب اس کی عمر ہوئی تو عبادت و ریاضت کرنے لگا۔ 50-55 سال کے جیسے ہوئے تو طرح طرح کی بیماریاں آنے لگی اس کے جسم میں۔ اب کبھی پیشاب کا قطرہ ٹپکنے کی شکایت، کبھی گھٹنے میں درد، کبھی سانس پھولنے کی بیماری، طرح طرح کی تکلیفیں ہونے لگی۔ جب عبادت و ریاضت شروع کیا تو طرح طرح کی تکلیفیں آنے لگی، چونکہ عمر زیادہ ہو چکی ہے۔ اب وہ عبادت و ریاضت صحیح سے کر بھی نہیں پا رہا ہے، کچھ عبادت و ریاضت ہو بھی رہی ہے تو جیسے تیسے۔ اس لیے کہا گیا کہ بعض لوگ قیامت کے میدان میں ایسے رہیں گے جن کی عبادتیں ہوگی، 40 سال تک وہ عبادت کیے رہیں گے، مگر ساری عبادتیں کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ وہ سوال کرے گا کہ میں نے نماز پڑھا تھا، روزہ رکھا تھا، قرآن کی تلاوت کیا تھا، ہماری عبادتیں منہ پہ کیوں ماری جا رہی ہے؟ جواب دیا جائے گا کہ عبادت تو کیا تھا مگر صحیح طریقے سے نہیں کیا تھا۔ کبھی رکوع غلط کر دیتا تھا، تو کبھی رکوع صحیح کرتا تھا تو سجدہ غلط کر دیتا تھا، کبھی رکوع سجدہ صحیح کرتا تھا تو صحیح سے کھڑا نہیں رہتا تھا، کبھی اگر مکمل نماز صحیح سے پڑھتا تھا تو وضو میں کمی کر دیتا تھا، کبھی اگر وضو وغیرہ صحیح بناتا تھا، نماز بھی صحیح طریقے سے پڑھتا تھا تو لباس ناپاک پہن کے آ جاتا تھا، کبھی لباس بھی صحیح تھا، رکوع سجدہ بھی صحیح تھا، وضو بھی صحیح تھا، تو قرآن کی تلاوتیں صحیح سے نہیں کیا تھا۔ یعنی اتنی غلطیاں وہ کر دے گا کہ قیامت کے میدان میں اس کی ایک بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ایک اور بات سنیں کہ ایک انسان کی عمر اگر 60 سال ہے، ہر انسان کم سے کم 24 گھنٹے میں 6-7 گھنٹہ تو سوتا ہی ہوگا، کوئی تو 8-9 گھنٹے سو جاتے ہیں۔ تو اگر مثال کے طور پر آج تو کچھ لوگ بچوں کو اور کچھ لوگ اپنے
معمولات میں شامل کر لیے کہ 8 گھنٹہ سونا ضروری ہے، ورنہ ڈپریشن میں چلے جاؤ گے، دماغ خراب ہو جائے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے میاں، ایک انسان اگر 8 گھنٹے سوتا ہے، 24 گھنٹے دن رات میں ہوتے ہیں، 8 گھنٹہ اگر سو رہا ہے ایک انسان، 60 سال اس کی عمر ہے، تو 60 کو اگر 3 میں ڈیوائڈ کریں گے، یعنی 8 گھنٹہ سو رہا ہے اگر، تو 8 دیا 24، یعنی دن رات کے 3 بھاگ ہو گئے، 3 حصے میں ایک حصہ وہ سونے میں گزار دیا۔ 60 سال اس کی عمر ہے تو 20 سال تو سونے میں گزار دیا ہے نا، باقی بچے 40 سال۔ 40 سالہ زندگی میں وہ دیکھے کیا، وہ 40 سالہ زندگی جو بچی ہے، 60 سال میں 20 سال ہم نے سونے میں گزار دیا، 40 سالہ میں ہم دن بھر کتنی عبادت و ریاضت کرتے ہیں۔ بمشکل اگر ایک دن میں مثال کے طور پر 1 گھنٹہ اگر نکالے انسان 5 وقت نماز پڑھنے میں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 وقت کی نماز پڑھنے میں 15 منٹ اگر نکالیں گے تو کتنے، 1 سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ مان لیجئے، 2 گھنٹہ دن میں 2 گھنٹہ عبادت کے، باقی 8 گھنٹہ سونے کے، 10 گھنٹہ ادھر چلے گئے، 14 گھنٹہ وہ کہاں مصروف رہ رہا ہے ایک انسان، کیونکہ زندگی اور موت کا مقصد ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، تمہارا امتحان ہو، تمہاری جانچ ہو، تمہیں جانچا جائے گا کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون اچھا ہے۔ ابھی آپ سنے ہوں گے نا ایک حادثہ کے بارے میں، احمد آباد ایئرپورٹ پہ، سردار ولبھ پٹیل ایئرپورٹ پہ جو حادثہ ہوا، ایک ایئر انڈیا پلین جو کریش ہوا ہے، تقریباً 242 250 کے قریب پیسنجر اس میں سوار تھے، وہ قریب 1 سے 2 منٹ کے اندر ٹیک آف ہوا، وہ پلین رن وے سے اڑا اور 1 منٹ کے اندر وہ زمیں بوس ہو گیا۔ اس طرح آگ لگی ہے، بتانے والے بتاتے ہیں کہ ایک بھی پیسنجر زندہ نہیں بچے۔ ہسٹری آپ پڑھ کر کے دیکھیں، اس میں سے بعض فیملی والے تھے جنہوں نے خواب دیکھا تھا، سارے لوگ لندن جا رہے تھے، کچھ لوگوں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ بقرعید منانے کے لیے آئے تھے، پوری فیملی کے ساتھ واپس جا رہے تھے۔ ابھی ایک کے بارے میں پڑھا کہ اس کی لیڈیز جو اس کی بیوی جو تھی وہ ڈاکٹر تھی، یہاں ریزائن دیتی ہے، اس کا شوہر وہاں جاب کر رہا تھا، بڑے شوق سے گھر پہ آیا تھا کہ اب ہم لوگ پوری فیملی کے ساتھ وہاں شفٹ ہوں گے، تم یہاں ڈاکٹر سے ریزائن دے دو، ڈاکٹری سے، میرے ساتھ چلو، وہیں زندگی گزاریں گے۔ پورے فیملی کے ساتھ وہ سوار ہوا، ایک بھی نہیں بچے۔ ایک انسان طرح طرح کے خواب دیکھتا ہے نا کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، لیکن پل بھر میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا۔ 2 منٹ میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے، 1 منٹ میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے، کوئی انسان نہیں بتا سکتا۔ ابھی یہ مومرا اور کلوا کے، مومرا اور دیوا کے بیچ میں ہی جو ٹرین حادثہ ہوا، تقریباً 5-6 لوگ اس میں کٹ گئے، ہلاک ہو گئے، آپ نے سنا ہوگا۔ وہ لوگوں نے کیا کیا خواب دیکھا ہوگا، ہم پیسے کمائیں گے، بینک بیلنس کریں گے، زمین خریدیں گے، پراپرٹی بنائیں گے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، کیا کیا نہ جانے انسان خواب دیکھتا ہے۔ یہ کمپٹیشن کا دور ہے نا، ایک انسان کا بیٹا اگر وکیل بن رہا ہے تو کمپٹیشن کرنے والے سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا جج بنے۔ ایک انسان اگر 4 ویلر پہ گھوم رہا ہے تو دوسرا سوچتا ہے کہ میں ہیلی کاپٹر پہ گھوموں۔ ایک انسان اگر بائک خریدتا ہے تو دوسرا سوچتا ہے میں 4 ویلر خریدوں۔ ایک اگر 1 لاکھ روپیہ کما رہا ہے تو دوسرا انسان سوچتا ہے کہ میں اس سے زیادہ کماؤں، یعنی کمپٹیشن کا دور ہے، مقابلہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں۔ یہی سوچ اگر انسان عبادت و ریاضت میں رکھے، یہی انسان کے اندر یہی سوچ اگر دینی سوچ آ جائے کہ ایک جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں گے، ہم تہجد بھی پڑھیں گے۔ ایک انسان اگر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، دوسرا انسان یہ سوچ بنائے کہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں گے روزانہ،
5 وقت کی نماز بھی پڑھیں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے۔ ایک انسان دینی سوچ بنائے کہ جتنا زیادہ ہو سکے ہم عبادت و ریاضت کریں۔ یہ سوچ صحابہ کرام کے اندر تھی، یہ سوچ تابعی کے اندر آپ کو ملے گی۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ جب میرے آقا سروری کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اسلام کے خاطر اپنے اپنے مال و دولت کو قربان کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تمام کے تمام صحابہ کرام مال و دولت کو لانے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس وقت جب میرے آقا نے اعلان کیا میرے پاس بہت سارے مال و دولت تھی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اس وقت میں نے ارادہ کیا کہ آج میں سیدنا ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ مال و دولت آئے ہیں، بہت زیادہ پراپرٹی ہے، اس وقت میں ان سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ کمپٹیشن ذرا دیکھیں، سوچ دیکھیں کہ قرب خدا قرب رسول حاصل کرنے کے لیے کس انداز میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ آج یہ سوچ انسانوں کے اندر نہیں پائی جاتی۔ آج انسان مال و دولت کو حاصل کرنے میں کمپٹیشن کرتے ہیں، پراپرٹی حاصل کرنے میں کمپٹیشن کرتے ہیں، روپیے پیسے کے لیے کمپٹیشن کرتے ہیں، دنیا کی لالچ میں کمپٹیشن کرتے ہیں۔ مگر صحابہ کرام کس انداز میں فرماتے ہیں میرے پاس جتنے مال و دولت تھے ان میں سے 2 بھاگ میں کیا، 2 حصہ کیا، اور آدھا گھر میں رکھا اور آدھا لے کر کے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر کتنا مال لے کر کے آئے ہو؟ حضرت عمر فاروق عرض کرتے یا رسول اللہ آدھا مال لا کر کے آپ کے قدموں میں نے رکھ دیا۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ابو بکر آپ نے کتنا لایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ گھر میں کوئی چیز میں نے نہیں رکھا، جھاڑو مار کر کے جتنی چیزیں تھی سب میں لا کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دیا، یعنی میں گھر میں ایک تنکا بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اس وقت میں نے جان لیا کہ کسی بھی قیمت میں ان سے میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گا۔ عرض کرتے حضرت ابو بکر صدیق یا رسول اللہ اللہ و رسول کے سہارے میں اپنے گھر والوں کو میں نے چھوڑا اور سب کچھ لا کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں سب کے احسان کا بدلہ میں نے دے دیا مگر ابو بکر کا وہ احسان ہے جس کا بدلہ میں نے نہیں دیا۔